تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام اس درس کے لیے یہاں جمع ہوئے، اور انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بے انتہا اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ عنوان ہے دین کے نام پر جھگڑے یا مذہبی جھگڑے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جھگڑنا ویسے عموماً دیکھا جائے تو یہ کبھی بھی اچھی بات نہیں۔ یہ بات کا ہم سب اقرار کرتے ہیں، اقرار سے مراد یہ کہ ہم مانتے ہیں ہاں کہ بھائی جھگڑے تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بات دیکھی گئی، تجربہ تو یہ کہتا ہے، یا جس کو کہیں گے پریکٹیکلی تو دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ جھگڑے، سب سے شدید جھگڑے، سب سے برے جھگڑے، سب سے گھنونے جھگڑے اور سب سے خطرناک جھگڑے جس چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو دیکھا جا رہا ہے وہ دین کے نام پر ہوتے ہیں۔ مذہبی جھگڑے، مسلکی جھگڑے، دینی جھگڑے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یقیناً ان جھگڑوں میں کہیں دین کا نام نہیں آتا، چونکہ ہر پکش یا ہر فریق دین کی خاطر ہی لڑ رہا ہے، سمجھ لیجیے۔ تو دین کے نام پہ جھگڑے، یہ وہ جھگڑے یاد رکھیے جو بہت سنگین شکل لیتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بات یہاں تک آ گئی کہ یہ بات تو ہم نے سنی، اس بات کا ہم احتجاج کرتے ہیں، اس بات کو ہم غلط مانتے ہیں کہ کوئی اللہ کے گھر کو توڑے، بات صحیح، مطلب مسجد کو ڈھائے، ہم سب غلط مانتے ہیں، لیکن دین کے نام پہ جھگڑے اس درجے تک پہنچ چکے ہیں، یاد رکھیے، کہ ایک دوسرے کی مساجد بھی توڑی جا رہی ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت سنگین درجہ ہو چکا ہے اس کا، ایک دوسرے کی مساجد توڑی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہے، قانونی کاروائیاں دین کے نام پر، بچیوں کی شادی نہیں ہونے دی جا رہی ہے اس لیے کہ فلاں مسلک اور فلاں جماعت کا جو ہم سے مختلف ہے، یا فلاں عمل ہم سے ہٹ کر کرتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے تجارتی تعلقات توڑ دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ فلاں دین کے معاملے میں مسلک میں ہم سے مختلف ہے یا ہو گیا ہے، یا پھر چلتی ہوئی تجارتوں کو برباد کرنے کے لیے منصوبے رچے جا رہے ہیں کہ ان کو فلاں کرنا ہے۔ حد تو یہاں تک ہو گئی کہ ایک مسلم دوسرے مسلم کو قتل کر رہا ہے، کس نام پر؟ دین کے نام پر، سمجھ رہے ہیں؟ اور قتل کر رہا ہے تو یہ ذاتی یہ قتل نہیں ہے، یہ ایسے قتل ہے جس کے اندر 100 لوگ ایک جھٹکے میں مارے جاتے ہیں۔ کسی نے ایک مشین گن اٹھا لی اور فلاں مسجد میں داخل ہو گیا جو اس کے مسلک سے ہٹ کے دی، وہاں اتنے مسلیوں کو اڑا دیا۔ فلاں شخص بم لگا کے چلا گیا ایک مسجد کے اندر اور 70 80 100 200 مسلیوں کو اڑا دیا، مسجد بھی اڑ گئی اور لوگ بھی اڑ گئے۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ مذہبی جھگڑے بہت ہی بدترین شکلیں لیتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، مجھے آپ کے مسلک سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، انسان ہے، تو جڑوا بھائی بھی اگر ہو پیدا تو پسند ایک جیسی نہیں ہوتی، تو چوائس ہے، اگر کوئی جماعت کی چوائس ہے، مجھے اگر کسی مسلک کی، تو آپ کو اس میں کوئی بیر نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ہوتا ہے، نیچرل ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ اس درجے تک جھگڑے چلے جائیں، اس درجے تک وہ چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ قتل تک بات جائے، یہ تو کبھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ویسے تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کسی کی جماعت یا کسی مسلک کی وجہ سے برا مانیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے کہ مجھے آپ سے اختلاف رائے ہے، مجھے آپ سے عمل کا رائے ہے، مجھے آپ کو عبادتوں میں اختلاف کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اختلاف اس سے آگے نہیں بڑھیں گا کہ ہم لوگ علمی بحث کریں گے، ایک دوسرے سے علمی بحث کریں گے، میں آپ کی دلیل لائی، آپ کی دلیل لائی، آپ کا ایویڈنس اور پروف کیا، آپ کا ایویڈنس اور پروف کیا، چلیے مل کر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، سالو کرتے ہیں۔ سالو نہیں ہوا، ڈیڈ اینڈ یہ آ گیا کہ بات وہ بھی صحیح اور یہ بولا میں بھی صحیح، ٹھیک ہے، دونوں کرتے رہو اپنا اپنا عمل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو جینے کا حق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے بچے اور بچوں کو شادی کا حق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے تجارتی رشتے ہم توڑ دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کے گھر بھیج دیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے جو مذہبی جھگڑے ہیں بہت بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو میں ایک بات کہتا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا یہ ماننا ہے، میرا ایک تجزیہ ہے جس کو کہتے ہیں، میرا اپنا تجربہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اس معاملے میں، میرا یہ ماننا ہے 5 سے 10% لوگ بمشکل دین پہ چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، 5 سے 10%، تمام مسالک اور تمام جماعتیں ملا کر۔ یہ 5 to 10% ہی مسلمان ہیں جو دین پر چلنے کا دعویٰ کرتے، دین پر چلنے کی کوشش کرتے، دین پر چل رہے ہیں، چاہے کسی مسلک سے جڑے ہوئے، کسی جماعت سے جڑے ہو، یا کسی تنظیم سے جڑے ہو، چلیے، یا کسی دعوت سینٹر سے جڑے ہو، چونکہ انڈیا پاکستان وغیرہ اگر ہم چھوڑ دیں تو آپ دوسرے گلف کنٹریز میں چلے جائیں گے، یورپ اور امریکہ جائیں گے تو وہاں دعوت سینٹرز ہوتے ہیں، تو چلو آپ کسی دعوت سینٹر سے جڑے ہیں، آپ کسی جماعت سے جڑے ہیں، مسلک تو ایک بڑی چیز ہوتی ہے، مسلک میں بھی کئی جماعتیں ہوتی ہیں، بہرحال جو بھی ایک مسلک، ایک جماعت، جو بھی آپ جڑے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ میری ایسی سوچ ہے، میرا ایسا تجزیہ ہے کہ تجربہ ہے کہ یہ 5 سے 10% ہے، باقی 90% کو دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ وہ بولتے دونوں مرغے لڑتے رہو، جو جیتیں گے آ جانا، ہم کو بتا دینا، اس کے حساب سے عمل کر لیں گے۔ آپ کیا بولتے ہیں ابھی جماعت کے، آپ کیا بولتے ہیں جماعت کے، اب دونوں میں آگ لگا دیتا ہے تیسرا بیٹھ کے 90%، چلو اب دونوں کیا بولتے ہیں کہ ذرا دیکھتے ہیں،
تم دونوں پہلے سدھر جاؤ پھر ہم سوچتے کیا کرنا. یہ نکل جاتا بازو سے. یہ دونوں کے جھگڑوں کو وجہ بنا لیتا اپنے دین پہ عمل نہیں کرنے کی. تو ایک 10% لوگ جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں, اتنا تعصب. اب میں ایک بات صرف سمجھاتا ہوں سمجھنے کے لیے. اختلاف رائے ہو سکتا, علمی بحث ہو سکتی, علمی اختلاف ہو سکتا, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک. لیکن اب مسئلہ دیکھیے, میں بے دین تھا تو میرے تعلقات سب سے اچھے تھے. بے دین تھا مطلب مجھے کوئی دین کا شعور نہیں, سب سے تعلقات تھے, ماموں سے تعلقات اچھے, چچا سے تعلقات اچھے, نانا سے تعلقات, دادا سے تعلقات اچھے, جماعتی تعلقات اچھے, غیر جماعتی تعلقات اچھے, مسلکی تعلقات اچھے, غیر مسلک والوں سے تعلقات. سب مسلمان مجھے مسلمانی دکھائی دیتے تھے اور میں سب کا احترام کرتا تھا, سب کی عزت کرتا تھا, سب کو سلام کرتا تھا, سب سے معاملات رکھتا تھا. ہو گیا. اب مجھے دین کی سمجھ آ گئی, ایک تقریر نے مجھے موٹیویٹ کر دیا, ایک بیان سے میں متاثر ہو گیا. متاثر نہیں بولنا, کبھی کبھار تو بیان متعصب کر دیتے لوگوں. متاثر میں ہوتا ہے کہ آپ کسی کا اثر لے, متعصب میں ہوتا ہے آپ تعصب لے لیں, مطلب آپ لوگوں کے بارے میں برا سوچنے لگے. بہرحال تو میں متاثر ہو گیا, ایک کتابچہ پڑھ لیا تو میں متاثر ہو گیا, ایک گھٹنا گھٹ گئی زندگی میں, ایک واقعہ ہو گیا, کسی کا انتقال ہو گیا تو میں دیندار ہو گیا, فلاں ہو گیا. اب دیندار ہو گیا. اب دیندار جیسے تو ہونا چالو ہو رہا ہے, اس کے تعلقات کم ہوتے جا رہے لوگوں سے. پھر ایک زمانہ یہ بہت دیندار ہو گیا تو یہ اکیلا جنتی بچا واحد خاندان میں, اس کے ساتھ کوئی جنتی نہیں, سب جہنمی اطراف میں. یہ اکیلا مومن پورے کافروں کے بیچ جیتا ہے. اس کا باپ کافر ہو گیا, اس کی ماں مشرکہ ہو گئی, اس کے چچا بہت بڑے مشرک ہو گئے, اس کے ماموں جو ہے بدعتی ہو گئے, اس کا فلاں ہو گیا. یہ اکیلا بیچارہ مومن پورے کافروں کے سمندر میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے. سب سے تعلقات سے ختم ہو. پہلے بے دین تھا, سب سے تعلقات تھے, اب دیندار ہو گیا, تعلقات ختم. چونکہ یہ اس کی دینداری اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ تمام دیگر مسلمانوں کو کافر مانے. اس کی دینداری اس کو مجبور کرتی ہے کہ ایک فلاں مسئلے میں بھی اگر کسی سے اپنا اختلاف ہو تو وہ سب سے گھٹیا انسان ہے دنیا کا, اور وہ واجب القتل ہے. اگر موقع ملے تو اس کی جان بھی لے لو, کیونکہ وہ ایک مسئلے میں میرے سے اختلاف کرتا ہے, ڈفرنس آف اوپینین رکھتا ہے. میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لیتے ہیں. آپ اکیلے رہتے تھے. کب اسلام آنے سے پہلے. کیسے؟ غار ہیرا میں جاتے تھے, سب کو پتا ہے. مائی خدیجہ ہماری ماں آپ کو توشہ بنا کے دی تھی, روایت میں آتا ہے یہ جب نبی نہیں تھے تو توشہ دیتی تھی. آپ فرماتی کہیں کئی دن اللہ کے رسول, بلکہ کہیں دن مطلب کہیں دن ہفتہ بھر چلے جاتے تھے کھانا وغیرہ پیک کر کے. کہاں جاتے تھے؟ مکے سے باہر. جو لوگ حج کو جاتے ہوں گے وہ بہرحال غار وغیرہ دیکھی ہوگی. مکے سے باہر جاتے تھے, وہیں رہتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے کس نے کائنات بنائی. یہ لات, عزا, منات, یعوز, یعوق, نصر, یہ رب نہیں ہو سکتے, یہ بنانے والے نہیں ہو سکتے, یہ رازق مالک نہیں ہو سکتے. آپ فکر کرتے تھے. اسلام آیا, پہلی وحی آئی. اس پہلی وحی اقرا آنے کے بعد کوئی میں چیلنج کرتا ہوں, بتا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں غار ہرا میں واپس گئے ہو, بعد میں گئے ہو. اب اکیلے پن کی زندگی سے آپ سماجی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں. اب سماج میں گھستے چلے جا رہے, دعوت دیتے چلے جا رہے, گھستے چلے جا رہے, دعوت دیتے چلے جا رہے, کام بڑھتا چلا جا رہا. ایک زمانہ آ گیا کہ آپ پبلک فگر ہے, دن اور رات لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کی زندگی کا ہر پل گنا, دیکھا, جانچا, پرکھا اور لکھا جا رہا ہے. کیونکہ ظاہر سے جو پبلک فگر ہوتا ہے اسی کو تو لکھ سکتے ہیں. صبح اٹھ کے کیا کیا, شام میں کیا کیا, سوتا کیسے تھا, کھاتا کیسے تھا, پیتا کیسے. تو گویا آپ پبلک میں آتے ہیں. دین آتے جا رہا, پبلک میں گھستے جا رہے. ہم دیندار بنتے جا رہے, پبلک سے دور بھاگتے جا رہے اور دور بھاگتے جا رہے. ایک زمانہ آ گیا, میں جیسا کہا نا, اکیلا مومن مسلمان, کافروں کے دلدل میں بیچارہ پھنسا ہوا ہوتا ہے. بیوی بھی کافر نظر آتی ہے اس کو, کہ تو بیوی ایک مسئلے میں اختلاف کر رہی ہے, ایک مسئلے میں. مطلب یہ نہیں کہ وہ بول رہی اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ دو رب ہے, نہیں ویسا نہیں. وہ ایک مسئلے میں اختلاف کری, ایک کچھ تو بھی جو شوہر بول رہا یہ کرو نہیں کری, کچھ تو بھی. وہ اتنا درجے کا نہیں ہے کہ جس سے وہ مشرکہ ہو جائے بیچاری, لیکن بس ختم, کافر. باپ کافر, ماں کافر, رشتہ دار کافر, دوست کافر, دھکے پہ سب کافر ہوتے جا رہے ہیں. نبی کی طرف تو یہ تھی کفاروں کے پیچھے پڑے ہوئے, آپ ان کو دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں. اس کی دعوت اور اس کی دین کی سمجھ ایسی ہوتے چلے جاتی کہ کافر بول کے لوگوں سے بھاگتا چلا جاتا ہے. چلو کافر بول کے دعوت دے تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. کچھ روایتوں کے اندر آتا, کچھ صحابہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 مرتبہ یا 70, کسی نے کہا 71 مرتبہ, کسی نے کہا 72 مرتبہ اگر میرے پاس نہ آتے تو میں آج کافر ہوتا. 72 ٹائمز میرے پاس آئے, 70 بار میرے پاس آئے, میں ایمان نہیں لایا تھا, 70 بار آ کے مجھے دعوت دی. تو اگر چلو تم مانتے بھی ہو کہ تمہارا ایمان اتنا بلند ہو گیا کہ سب کافر ہے تمہارے اطراف میں, تو پھر دعوت تو دو ان کو, جاؤ تو صحیح. نہیں, میرا ایمان, میرا اسلام یہ ہے کہ اب منہ بند کر لینا, بس ایک بار بولنا, مانا تو پھٹ چل نکل, اور بس میں بیچارہ اکیلا موحد اور مومن اور جو بھی ہے پوری دنیا میں
میں نے اسلام کو سمجھا، میرے سے نیک تو کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، ہم ہی سمجھ رہے ہیں، ہمارا مسئلہ کی سب سے صحیح ہے، ہماری جماعت ہی سب سے افضل ہے، ہم ہی فلاں ہیں، دوسروں کو دعوت دی جا رہی مبالغے کی، آ جاؤ تم حق پر ہوں گے تو زندہ رہیں گے، ورنہ میں زندہ رہوں گا تو موت آ جائیں گے، چلو۔ اور بحث کس چیز پہ ہو رہی معلوم آپ کو؟ ایک ایسی چیز پہ کہ میٹھا کھانے سے پہلے کھانا سنت ہے، کھانے کے بعد کھانا سنت ہے۔ اس پہ دونوں خصمیں کھا رہے ہیں کہ جان چلی جائے جو اس میں اختلاف کر رہا ہے، میں حق پر ہوں اس میں کہ میٹھا کب کھانا، میٹھا کب بنانا، میٹھے بنا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، مطلب کہاں جا رہے، کیا ہو گئی، کیا ہمارا دین میٹھے پہ انحصار ہے اس کا کہ میٹھا کھائے تو دیندار، میٹھا کیا ہے؟ لیکن اس کی شدت دیکھیے، اس نے فلاں چیز کا انکار کیا، میرے فلاں کا، کس کا انکار کیا؟ تیری دعوت کا، تیرے دین کا، تو بھی تو 70 بار جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار کافروں کے پاس گئے، نہیں میں نے میٹھا کھلایا تھا، انکار کیا، بس اب تو کافر ہو گئی، نہیں تو کوئی وجہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑوسی کچرا ڈالتا ہے روز، معلوم آپ کو، مکی زندگی میں۔ جب اللہ کے رسول بہت فرسٹریٹ ہو گئے نا، بہت چڑ گئے تھے ایک بار، تو خالی باہر نکل کے لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگوں، کیا پڑوسی کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ بس اتنا ہے، اس کے علاوہ آپ یہ نہیں سنیں گے پڑوسی کے ساتھ تعلقات توڑ دیے، اس کے بعد کبھی بات نہیں کی، دکھا تو منہ پہ تھوک کے چلے گئے، اس کو روز بولتے کافر کافر کافر، کچرا ڈالا، کافر نے کچرا ڈالا، ابو جہل کافر ہے، کبھی نہیں کہا۔ میرا معاملہ تو یہ کہ مجھے ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو کافر تو کافر، تیرا باپ کافر، تیرا خاندان کافر، اے کافر 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 کافر، ہم سمجھ نہیں پا رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید حدیث ہم سمجھ نہیں پائے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر نہ کہے، اگر وہ نہ ہوا تو بات بولنے والے کی طرف پلٹ کر آتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کوئی بھائی دوسرے بھائی پہ کوئی الزام نہ لگائے اگر وہ ویسا نہیں ہو جس پہ لگایا گیا، یا ایک روایت میں فرمایا کوئی کسی پہ لعنت نہ کرے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا، تو وہ لعنت نکل کے جاتی ہے، الزام نکل کے جاتا ہے، سامنے والے پہ لگتا ہے، وہ مستحق نہیں اس کا، وہ ویسا نہیں کرتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، لوگوں میں ٹکراتا ہے، یہاں کوئی قبول نہیں کرتا، آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان کے دروازے اس پہ بند کر دیے جاتے ہیں، نکل کر آتا ہے اور اسی کو لگ جاتا ہے جس نے بولا تھا۔ آپ نے کسی بھی لعنت بھیجی، مستحق نہیں ہوا لعنت کا، آپ کو لگیں گی وہ لعنت۔ آپ نے کسی کو کافر کرو، کافر نہیں ہوا، آپ کو لگیں گی۔ تو کوئی اپنے بھائی کو کافر نہ کہے، کوئی الزام نہ لگائے، کافر مت کہو، منافق مت کہو، مشرک مت کہو، جب تک کہ ثابت نہ ہو، بدعتی مت کہو، ہم اٹھے چھوٹے کی بول دے رہے ہیں۔ تو یہ دینی جھگڑے بہت ہی خطرناک ہوتے جا رہے، اتنے خطرناک ہوتے جا رہے کہ میں نے کہہ دیا نا، رشتے ٹوٹ جا رہے، جانیں چل جا رہی، مسجدیں اڑا دی جا رہی، اور پتہ نہیں کتنی جانیں لے لی جا رہی صرف اس بنیاد پر۔ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اس پر تو آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے، دینی بنیاد پہ بھی قتل ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہمیں اب تھوڑا سا اس معاملے کو سنگینی سے لینے کی ضرورت ہے، یوتھس کو، نیو جنریشن کو ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا اس درجے تک وہ اختلاف ہے ہمارا کہ جان کے بارے میں ہم ایک دوسرے کی برا سوچیں؟ کیا اس درجے تک اختلاف ہے ہمارا نعوذ باللہ کہ ہم کسی کی عزت اپنے نفس پہ حلال کر لیں؟ کسی کا مذاق اڑانا، اس کی عزت ہے نا، آپ اڑا نہیں سکتے، اگر وہ ہے بھی واقعی میں کافر تو آپ کو مذاق اڑانے کا حق نہیں ہے، مذاق اڑانے کا حق نہیں، سمجھ رہے بات کو؟ مذاق اڑانے کا نہیں۔ اچھا کوئی کافر ہے، سمجھ لیجیے، ایک مثال دے رہا ہوں، صرف بات سمجھ لیجیے، ایک آدمی بدترین کافر ہے، بولتا مسلمان اپنے آپ کو لیکن کافر، سمجھ لیجیے ہے، اب بول رہے تو ہے، سمجھ لیجیے بدترین ہے، اس کے کفر میں اس کے والدین نے اگر سپورٹ نہیں کیا تو وہ کوئی اس کے مستحق ہے کہ ان کو کچھ کہا جائے؟ ایک انسان نے اگر ایسی کوئی بات کہہ دی جو میری جماعت کے لوگ، میرے مسلک کے لوگ اس کو اٹیسٹیفائی نہیں کرتے، سرٹیفائی نہیں کرتے، تو میں فوراً بولتا یہ جو ہے نا اولادی غلط ہے، یہ نطفہ ہی غلط ہے، یہ سبحان اللہ۔ اب اس میں اس کے ماں باپ کا کیا مسئلہ؟ ماں باپ کا کیا دخل اس کے اندر؟ لگا دیا الزام اٹھا کے کسی پر، سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ کامن ہو گیا، مطلب اتنا کامن ہو گیا کہ اسی کو انتہا نہیں، بس کچھ ہوا نہیں کہ ان کی نسل ہی خراب ہے، ان کی پیدائش ہی خراب ہے، اولادیں ہی حرام کی ہے۔ اچھا چیلنج بھی کیسے؟ اگر تم سچے ہو تو کیا بولنا چاہیے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا اگر تم سچے ہو تو کیا کرو؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اپنی اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، دلیل مانگنا نا۔ نعوذ باللہ، کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تو نوح علیہ السلام نعوذ باللہ کچھ گڑبڑ کی ہوں گی، صحیح تربیت نہیں کی ہوں گی، فلاں نہیں ہوں گی، الزام لگا دیں۔ لوط علیہ السلام جیسے نبی کی بیوی ایمان نہیں لائی تو کیا ان پہ الزام؟ نعوذ باللہ نہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنے کے بعد ربنا لک الحمد بولے یا ربنا ولک الحمد بولے، اس پر بحث۔ پہلے قاعدے میں ہم اتحیات کے بعد درود پڑھے یا نہ پڑھے، آ جاؤ جو حق پر ہوں گا زندہ بچیں گا، باقی مر جائیں گا جو بولیں گا۔ میں بولتا نہیں پڑھنا ہے، بولتا آ جاؤ، میں بھی بولا تم پہ دعویٰ کرتا پڑھنا ضروری ہے، مطلب نماز 4 رکعت والی فرض ہے، پہلا قاعدہ ہوتا اس میں صرف اتحیات پڑھتے ہیں، اس پر بحث۔ اگر کوئی مدعا بھی کچھ ایسا لگتا نا بہت ورتھ ہوتا تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بحث ہے، لائق ہے کہ کچھ ایسا مدعا، اتنا بےخوفانہ مسئلہ، میں نہیں کہہ رہا رفع دین کا مسئلہ چھوٹا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں دعاؤں کے اندر الفاظ کے معاملے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں،
میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں یہ مسئلے کی شدت وہ نہیں ہے کہ جانیں لی جائے، یہ مسئلے کی شدت وہ نہیں کہ رشتے توڑے جائے، یہ مسئلے کی شدت نہیں آج جس کے لیے بحث کے لیے مجلسیں بیٹھے، اجتماعات ہو، مناظرے ہو، ہفتے ہفتے 2 ہفتے 4 ہفتے جمع ہو. یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، سنت کا مسئلہ ہے تو طے کر لو نا. علم کا مسئلہ ہے، علم حاصل کر لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسی تھی، اگر ثابت ہے تو عمل کر لو، لگتا ہے دلیل نہیں ہے تو چھوڑ دو. لیکن اسے دل برے مت کرو میرے بھائی، اس سے خون حلال نہیں ہوتا ایک دوسرے کا میرے بھائی، اس سے جو ہے ایک دوسرے کی عزت حلال نہیں ہو جاتی کہ تم کہیں اتار رہے وہ جماعت والے نمازوں میں یوں کر رہے، وہ بول رہے وہ جماعت والے بس ایک بار یوں کر کے کھڑے ہو گئے. عزت حلال نہیں ہوئی اس مسئلے کی وجہ سے، چاہے سامنے والا عمل کرے کہ نہ کرے. ہم کو تو تعلیم یہ ملی کہ کافروں کو بھی اگر دعوت دے وہ نہ مانے بھی تو ان کی عزت ہم پہ حلال نہیں ہوتی کہ ان کا مذاق اڑا سکتے. پھر ہم میں نے بولا جا جہنم میں مر، جا کے نہیں بول سکتے آپ. واضح حدیث ہے نا، ایک انسان زندگی بھر نیکی کرتا ہے، موت سے پہلے اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے، جہنم میں عمل کرتا ہے، مرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے. اور موت تک ایک انسان جو برے عمل کرتا ہے اور اس کی تقدیر اس پہ پھر غالب آ جاتی ہے اور وہ اس ٹائم ایمان قبول کرتا ہے، نیکی کر لیتا ہے اور جنت چلا جاتا ہے. چونکہ اصل فیصلہ تو خاتمے پر ہے نا. پیدا آپ کہیں بھی ہوئے ہو، عمل آپ نے کچھ بھی کیا ہو، ختم کیسے ہوئے آپ، خاتمہ بالخیر، یہ اصل ہے. سمجھے آپ بات؟ ابھی مذہبی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بہت ریزنس ہیں، میں صرف 4 رکھوں گا آج انشاءاللہ. 4 وجوہات مذہبی جھگڑے. آج اکثریت ہم جو دیکھ رہے ہیں، سب کیٹیگریز بہت ہو سکتی ہے، اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں نے صرف 4 آپ کے سامنے رکھا. پہلا مذہبی جھگڑے ہونے کا سبب، اسباب، ریزن. پہلا کیا ہے؟ تنگ نظری اور دوسرے کو تسلیم نہ کرنا. تنگ نظری کی مثال دوں آپ کو. ایک گھوڑا رہتا تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا بلکہ کیا کرتے ہیں اس کو. ابھی گھوڑا گاڑیاں نہیں ہے تو ذرا مشکل ہے، لیکن جب گھوڑا گاڑیاں ہوتی تھی تو گھوڑا سیدھا چلنا بلکہ کیا کرتے تھے معلوم؟ اس کو دونوں آنکھوں پہ ایسا لگا دیتے تھے. اگر کسی نے دیکھا گھوڑا گاڑی تو اس پہ ابھی بھی اگر کہیں ہو تو کبھی کبھار شادی بھی ہمیں لوگ منگاتے ہیں تب دیکھ سکتے ہیں آپ، تاکہ ادھر ادھر نہیں جانا بول کے لگا دے. تنگ نظری، اس کو کوئی ویژن نہیں رہتا صرف سامنے کے علاوہ. کنویں کا مینڈک، اور کیا بولیں اس سے زیادہ. تنگ نظری، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لینا، اپنی جماعت، اپنے مسلک کو، اپنے آواز سینٹر کو، اپنی فلاں کو، سب کچھ. تمہارا پہلا تنگ نظری، اور دوسرے کو قبول نہیں کرنا اسی میں شامل. چونکہ تنگ نظری اس لیے دوسرے کو قبول نہیں کرنا چاہتا. دوسرا، سمجھانے کا انداز. کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم اصلاح معاشرہ کا درس لے رہے ہیں، لیکن پورے لیکچر میں دوسری جماعت کو صرف گالیاں رہتی. یہ کون سی اصلاح تھی بھائی؟ یہ تو ٹریننگ تھی گالیاں دینے کی. تو تنگ نظری کیا؟ دوسرا، سمجھانے کا انداز بھی نہیں ہمارے پاس. جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے آگ میں تیل ڈالنے کا، یا الٹا بولوں تیل میں آگ ڈالنے کا. لوگ تو تیل ہی ایک طرح سے فیول، اچھی چیز ہے، اب آگ ڈال دو جلنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح رہیں گے تو اچھا بڑا کچھ کنسٹرکٹیو کام کریں گے. تیسرا، جہالت. علم نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جہالت. چوتھی وجہ یاد رکھیے، پہلے اپنے آپ کو ثابت کر لیتے ہیں، کوئی چیز طے کر لیتے ہیں، پھر دلائل ڈھونڈتے ہیں. مطلب پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، یہ چیز حلال مان لینا ہے، دلیل ڈھونڈو اب یہ حلال ہے کیا. مطلب آپ فٹ کرو پورے دلائل کی میں جو عام کام کر رہا ہوں، میری جماعت جو کام کری، میرا مسئلہ جو کرا صحیح ہے. تو پہلے عمل کرنا اور بعد میں دلائل کو اس میں فٹ کرنا لالک. پہلے دین شریعت کیا بولتی ویسا نہیں جانا ہے، پہلے اپنے کو عمل شروع کر دینا ہے، پہلے حلال بول دینا. اب دلیل کو فٹ کرنا ہے اپنے حساب سے کہ اب میرا عمل مجھے ثابت کرنا ہے. یہ 4 بڑی اہم وجہ آج کے زمانے میں یہ مذہبی جو اختلافات ہو رہے ہیں، مذہبی جھگڑے جو ہو رہے ہیں، دین کے نام پہ جو لڑ رہے ہیں، مسلک کے نام پہ لڑ رہے ہیں. اچھا دیکھیے، میں ابھی کوئی ایسی بات بھی نہیں کر رہا ہوں کہ بہت بڑے لیول پر 2 ایسے فریق مسلمانوں کے 2 ایسے فرقے لڑ رہے ہیں جن کا بہت اختلاف رہا شروع سے. نہیں میں ایسی بات نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ایک ہی مسلک کو ماننے والی 4 جماعتوں میں مسئلے ہیں. کون مافیا چلائیں گا؟ مسجد کا بھی اپنا ایک مافیا رہتا ہو، وہ مافیا بہت خطرناک رہتا. وہ مافیا کا سب سے پہلا کام رہتا ہے مسجد کے عورتوں کو پھٹکنے نہیں دینا. مسجد کی طرف آتی ٹھائیں 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 شوٹ سیدھا نکالو ان کو. پہلا کام مافیا کا، عورتوں کو پھٹکنے نہیں دینا. مالس میں جاؤ، بازار میں جاؤ، تھیٹر میں جاؤ، سب جگہ جاؤ، ادھر نہیں آنا تم نے. پہلا کام اس مافیا کا. دوسرا کام رہتا بچوں نے مسجد میں نہیں گھسنا. اگر گھستے ان کو تن بدن میں آگ لگ جاتی، پورا سے جلنا شروع ہو جاتی. ایک بچہ دکھا کہ ان کو سمجھو وہاں آنکھ شروع ہو جاتے ہیں، پیچھے چال نکل فلاں یہ وہ بیچارہ اندر آتا تو وہاں سے اس پہ پورے ویجیلنس کیمرے لگ جاتے. پورے اندر آیا، چپل ذرا راک اٹھا، وہیں سے پورا ویجیلنس. وضو کر، پانی کم استعمال کر، فلاں اٹھ جلدی، فلاں یہ کر، وہاں پڑھ، کونے میں جا جلدی ختم کر. اتنی دیر کیا وضو کر، اتنی دیر کیا نماز پڑھ رہا. بیچارہ نماز پڑھا تو اس کے آمنے سامنے سے آ رہے جا رہے، اور پڑھتا ہوا بیچارہ آ کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن رش ہوگا تو پیچھے سے اور پیچھے تھوڑی دیر مسجد کے باہر کھڑا ہوا رہتا بیچارہ جا کے. تو یہ ویجیلنس کا سیکنڈ کام رہتا.
یہ مافیا کا کہ بچوں کو مسجد سے نکالنا بچپن میں اور بڑے ہونے کے بعد بولنا ارے آ رہے نہیں رے پٹو تم نماز کو، ارے آیا کرو رے پٹو نماز کو، تمہاری اس جوانی میں ہم تو مسجدوں میں پڑے رہتے تھے۔ ایک ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا نقطہ تنگ نظری اور دوسروں کے مقام کو تسلیم نہ کرنا۔ تنگ نظری اور دوسروں کے مقام کو تسلیم نہ کرنا سب سے بڑی وجہ ہے مذہبی جھگڑوں کی، دینی جھگڑوں کی، مسلکی جھگڑوں کی، جماعتی جھگڑوں کی، سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، یاد رکھیے بہت سخت ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے۔ ہم لوگ بالکل اس چیز کو نہیں سمجھ رہے، یہ تنگ نظری ہم کو کہاں لے جا رہی ہے، یہ چھوٹی سوچ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، ہم لوگ نہیں سوچ رہے، یاد رکھیے۔ تو آئیے تنگ نظری یاد رکھیے، تنگ نظری کیا ہوتی ہے، میں آپ کو پہلے اس کا ڈیفینیشن دے دیتا ہوں۔ تنگ نظری یہ کانٹیکس میں جو دینی اعتبار سے ہم جھگڑ رہے ہیں، تنگ نظری کیا مطلب؟ اپنی ذات کو سامنے رکھ کے بات کرنا، صرف امت مسلمہ کی مفاد کو سامنے نہ رکھنا، ٹھیک، جو میری سوچ سے اتفاق نہیں رکھتا ہے، جو سب سے پہلا لیول، جو سب سے چھوٹا اور ادنا یہاں سے شروعات ہوتی وہ ہے یہ آدمی کافر ہے، یہ آدمی گستاخ رسول ہے، یہ آدمی صحابہ کا گستاخ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کافر ہے ایک تو، یا تو گستاخ رسول ہے یا تو گستاخ صحابہ، بس یہ ٹائٹل دے دو اور اپنے آپ کو حق پہ ثابت کر دو اور مطمئن ہو کر اپنی زندگیاں لوگ جو ہے گزارے۔ یاد رکھیے آپس میں مسلمان صرف مسلک میں، یاد رکھیے، اور جماعت فرقے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو آج قتل کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے مسجدوں کی مثال دی، کتنے لوگ دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ یار چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے جھگڑ رہے ہیں اور ساری دنیا اپنے کام میں باقی مگن ہے، یاد رکھیے، ہم کو اس پہ غور کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت تنگ نظری کی ہم لوگ شکار ہو چکے ہیں، بہت تنگ نظری، چھوٹی سوچ کہ مجھے تھوڑا بھی اگر کوئی فرق ہے کسی میں تو مجھے برداشت نہیں کرنا ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں صرف بات سمجھنے کی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہے تو اس نے تکبیر تحریمہ کہی، تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ باندھ لی۔ اب یہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ میں کہاں تک ہاتھ اٹھایا؟ میں نے تو سنا تھا ہمارے مولوی صاحب بولتے ہیں یہاں تک اٹھانا، انہیں نہیں اٹھا، انہیں مسلمان نہیں۔ غلطی ہو گئی اس سے، معاف کر دو اس کو، بعد میں سمجھاؤ، نہیں تحریمہ ہی غلط، اس کی تو پوری نماز غلط، فنش، سٹارٹ ہی صحیح نہیں نا اس کی۔ یہیں سے معاملہ شروع ہو گیا۔ اتنی بھی یا تنگ نظری، اس سے بات کرو، بعد میں اس کو سکھاؤ، اس کو سمجھاؤ، لیکن سیدھے سے ڈکلیئر کر دینا تو یہاں سے معاملہ چلو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اپنی ساری صلاحیت، ساری توانائی، ساری قوتیں، ساری تقریریں اور تحریریں صرف اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ اپنے مسلک اور اپنی جماعت کو حق پر ہے ثابت کرنا ہے۔ لیکن اگر یہی مقرر کو، یہی خطیب کو کہہ دیا جائے سود حرام ہے نا، بالکل، تو ہماری اقتصادیات، ہمارا فائنینشل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، اس پہ ذرا بیان کر دیجیے۔ میں چیلنج کرتا ہوں 10 منٹ سے زیادہ منہ بھی نہیں کھول سکیں گے۔ کفر اور گمراہی پھیل رہی ہے، اس کے خلاف ہمارے پاس ایک بھی چیز نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیا قدم اٹھائیں۔ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، کوئی ہمارے پاس منصوبہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کا منصوبہ ضرور ہے کہ وہ مسلک کی مسجد بن رہی، اس کے خلاف چال بازیاں کر کے اس کو 2-4 سال میں کیسا اڑانا ہے، اس کے منصوبے ہیں۔ لیکن جو مرتد ہو رہے ہیں ان کے لیے کوئی پلان نہیں، جو لڑکیاں مرتد ہو جا رہی اس کے لیے کوئی پلان نہیں، جو لڑکے مرتد ہو جا رہے نوجوان اس کے لیے کوئی پلان نہیں، چونکہ ان کو لگ رہا ہے یہ سب کیا پاگل پن ہے، یہ دیندار لوگوں کا، سب چھوڑو، دین وین کچھ نہیں رہتا، اصلی یہ ہے کہ کھاؤ پیو مست رہو، ہم پیدا ہوئے جانوروں کے جیسا مر جائیں گے، ارتقاء ہم لوگ ایوالو ہوئے اور ایوولوشن کے ساتھ آج بندر تھے، کل آج انسان ہے، کل پھر بندر بن جائیں گے، کہاں جنت جہنم کس نے دیکھا، چلو یہ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، بلکہ معلومات بھی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، جو 90% والی دنیا ہے، یہ 10% دیندار والوں کا، اور یہ 10% دیندار میں سمجھتا ہوں 0.001% کا طبقہ علماء کا طبقہ ہوگا۔ پورے لوگ بھی تعلیم نہیں بنتے نا، دیندار لوگوں میں سے کچھ لوگ عالم بنتے، بھائی ان کا طبقہ تو اور بھی کم ہو گیا۔ اسی مسئلے پر مسئلہ ہوا ثابت، بتا دو، جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہ ماننا مانے، اس کی مرضی یار، کب تک پڑھیں گے؟ نبیوں کے موجودگی میں لوگ ایمان نہیں لائے تو میرے اور آپ سے لوگ کہاں بات مانیں گے؟ ضروری تھوڑی ہے۔ ہاں میرا کام ہے کہ میں نصیحت دوں، کوئی قبول کر دے اللہ کا شکر، اللہ نصیحت قبول کر لے میری، میرا شرف ہے اس کے اندر، نہیں کرا اللہ بس تو ہدایت دے اس کو، آگے چل، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہم کو سمجھ دیتے ہیں، حالت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو ہے وجود کو مٹانا چاہتے، تسلیم نہیں کرتے ہیں، مٹانا چاہتے صرف ایک مسئلے پہ، اگر مجھ سے اختلاف ہے، ہم ایک دوسرے کے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں، شہر بدر کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے بستی سے ہکال دینا چاہتے ہیں، اس کو اس کا نام و نشان دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں۔ جب یہ چیز سامنے والا دیکھتا ہے وہ بھی پھر ہمارے خلاف کام کرنا شروع کرتا ہے، اب شروع ہوتی ہے پھر پرابلم۔ یہ تو ہم نے کیا، میں حق پر ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں وہ، اس کے بعد پرابلم ہوتا ہے، اس کے بعد پرابلم ہوتا ہے۔ آئیے ایک مثال لیتا ہوں، ایک اجتماع رکھنا اپنے کو محلے میں، محلہ کمیٹی، مسجد کمیٹی، نوجوان کمیٹی، اجتماع کیا رکھنا ہے؟ فلاں جماعت والے بہت اڑ رہے، بلاؤ وہ مقرر کو، اجتماع رکھیں گے۔ اجتماع کرنے کا مقصد اپنی اصلاح نہیں رہا، کیا ہے؟
دوسروں کو غلط ہے ثابت کرنا، چونکہ ہم تو حق پر ہی ہے۔ پھر آ گئے مقرر صاحب۔ مقرر صاحب بھی وہ رہتے جن کو ویسے ہی بولتے شعلہ بیان، وہ شعلہ بیان نہیں رہتے، وہ شعلہ اگلتے سیدھا، ریئل اگلتے شعلے جس سے پوری آنکھ لگ جاتی ہے۔ شعلہ بیان نہیں، شعلہ اگال مقرر رہتا ہو۔ وہ آ کے ایک تقریر دے کے جاتا، ہزاروں لوگوں کے دل میں کینہ بغض بھر کے چلا جاتا، لوگوں کے دل چور چور کر کے چلا جاتا، رشتوں کو پاش پاش کر کے چلا جاتا۔ اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی اس انسان کو، مقرر کیا بولوں، گدھا ہے وہ، آیا چلائے اور چلا گیا۔ کیا تقریر اور کیا مقرر؟ مقرر تو وہ ہوتے تھے جو لوگوں کے دل جوڑتے۔ اوس اور خزرج لڑ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آ کر کہتا ہے آپ کسی انسان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ دونوں کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کو ساتھ لے جاؤ۔ مصعب ساتھ آتے ہیں مدینہ، اللہ کے رسول ابھی آئے نہیں ہیں، ہجرت نہیں ہوئی۔ مصعب آ کے دعوت دیتے ہیں، اکثر قبیلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے دعوت پر ایمان لا چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آنے سے پہلے۔ اکثر قبیلے پورے کے پورے یا تو ہر قبیلے میں سے کچھ نہ کچھ ان کی دعوت پہ ایمان لا چکے تھے۔ دو لڑنے والے لوگ ایک مسلمان کو بلا کے اصلاح کر رہے تھے، یہاں امن پسند محلے کے اندر ایک مقرر آ کے دونوں میں دراڑ ڈال کے مسجد میں دیوار کھڑے کر کے دلوں کو رشتوں کو چور چور کر کے چلا جاتا ہے، اور بہت تیسرا خان مانا جاتا ہے ایسا مقرر، ماشاءاللہ۔ سمجھ رہے؟ تو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حالت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو دوسرا آدمی پھر جوابی کاروائی کرنا شروع کرتا ہے، یاد رکھیے۔ چلیے آئیے دوسرا پوائنٹ، سمجھانے کا انداز۔ پہلا تو ہے کسی کا تسلیم نہیں کرے، چھوٹی سوچ کے۔ دوسرا سمجھانے کا انداز۔ سمجھانے کا انداز سے مراد کیا ہے؟ دینی شخصیات جو لوگوں کو دین سمجھا رہے، یہ معنی ہے سمجھانے کا انداز۔ سمجھانے کا انداز بھی ہمارے پاس بالکل نہیں، یاد رکھیے۔ پہلے تو سمجھانے کا مقصد ہی نہیں ہے پاس۔ ہر جماعت جو اجتماع پروگرام رکھ رہی ہے اس کا سب سے پہلا مشن یہ ہے کہ یہ ثابت کر دینا کہ بیٹے اپن سب تو حق پر ہے۔ ابھی اپن یہاں بیٹھے دوسروں کی اصلاح کے لیے، اور کس کی اصلاح کے لیے؟ جو آپ کے ساتھ آتے ہی نہیں، وہ کبھی آپ کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، جس کی اصلاح کی بات ہو۔ اپن تو حق پر ہے، اپن تو جنتی ہے۔ ابھی کیا آپ نے کرنا ہے؟ وہ فلاں کی گمراہی ثابت کرنا، لہٰذا خوب لچھے دار بیان کرتا ہو، مزیدار ایک دم، جس میں وہ پبلک کو خوش کرتا ہے کہ اپن تو جنتی ہے، وہ سارے جہنمیوں کو دیکھو جو غلطیاں کر رہے ہیں، ہاں ہاں ہاں، سب ہنسو اور سب چٹخارے لے رہے ہیں، تقریر میں مزہ آ رہا ہے، ہاں، اور داڑیوں کے اندر وہ ہو رہا ہے، ہاں ہاں، پیچھے دیکھ کے کیا مقرر لائے، مزہ لا دیا، فلاں ہو گیا۔ تقریر کے بعد لوگ آگے بولتے کیا مزہ آیا یار، کیا مزہ آیا رات کی، کیا مزہ آیا، کیا بولے انہوں نے، اچھا کیا بولے انہوں نے، کیا بولے دوسروں کو، دیکھو کیا فائدہ ہوا، میرے کو ان کی گمراہی معلوم ہوئی۔ اچھا مطلب رات میں تقریر ہوئی اور تے کوئی معلوم وہ لوگ غلط کیسے، لیکن تے کو کیا فائدہ ہوا؟ ہاں میرے کو کچھ ہوا نہیں ابھی اس سے، تجھے کیا ملا؟ تو مطمئن ہو گیا کہ میں تو حق پر ہوں۔ تو بولنے کا انداز ہی بڑا بھیانک ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایک واقعہ سنتے ہیں، ایک واقعہ سنتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مزاج، ان کی حیثیتیں اور ان کے سمجھ کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، سمجھ رہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور توریت کا نسخہ پڑھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ غصے میں آ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کرا اور کوسا اور کہا عمر، اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ، کتنے غصے میں آ گئے۔ اللہ کے چہرہ لال ہو گیا جیسے کہ انار ہوتا ہے نا آپ کا، کہ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا نہیں تم نے؟ عمر بن خطاب نے جیسے ہی دیکھا اور نسخہ بن گیا اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربا کہ اللہ میرا رب ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے۔ کیونکہ آپ بہت غصے میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اے عمر، پہلے تو غصہ ہوا، اے عمر میری موجودگی میں موسیٰ بھی اگر آ جائے، توریت پڑھ رہے تھے نا، موسیٰ بھی اگر آ جائے تو میری اتباع کرے بغیر موسیٰ کو چارہ نہیں رہیں گا۔ دوسری روایت نے فرمایا اگر میری موجودگی موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کرے بغیر ان کو چارہ نہیں رہیں گا، اور اگر تو موسیٰ کی اتباع کرے گا میرے آنے کے بعد تو گمراہ ہو جائیں گا۔ موسیٰ کی اتباع نہیں چلتی اللہ کے رسول کے آنے کے بعد۔ عمر بن خطاب نے نسخہ رکھ دیا۔ عمر بن خطاب سمجھدار انسان ہے، نبی کے بہت قریب ہیں، نبی کے کچھ بھی بولنے کے بعد بھی آپ دور نہیں ہونے والے نبی سے اور نزدیک ہونے، کیونکہ آپ نے جو دعا پڑھی یہ رضیت باللہ ربا، یہ دعا ایمان میں کمزوری کی دعا ہے۔ جس کو بھی ایمان میں کمزوری ہو، وسوسوں کی وجہ سے، کوئی وجہ سے، یہ پڑھ لینا چاہیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد النبی، کیونکہ ان کو لگا کہ اللہ کے رسول یہ نہ سمجھ لے کہ میں توریت پڑھ رہا ہوں تو فوقیت دے رہا ہوں، مجھے فوراً پڑھ لیا، سمجھا؟ یہ تھا آپ کا طریقہ سمجھانے کا۔ اب دیکھیے دوسرا واقعہ، اور دوسرا واقعہ بہت خطرناک ہے، لیکن آپ کا طریقہ دیکھیے اس میں۔
پہلے واقعے کے اندر یہ توریت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول ناراض ہوئے، چہرہ لال ہو گیا. دوسرا واقعہ سنیے، ایک اعرابی بدو آتا ہے مسجد نبوی میں. کہاں آتا ہے؟ مسجد نبوی، اور آگے پیشاب کرنا چالو کر دیتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے. مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ پیشاب. میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی غلطی سے قبرستان پہ پیشاب کرتے ہیں دیوار پہ، جان لے گا مسلمان اس کی. یہ مسجد نبوی میں سب سے دوسری محترم مسجد میں پیشاب کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ صحابہ پل پڑتے ہیں، روایت میں آتا ہے ایسے اچھل جاتے ہیں، بھاگنے لگتے. آپ سے فرماتے رک جاؤ رک جاؤ، اس کو تکلیف مت دو، کیونکہ پیشاب جب شروع ہو جاتا ہے کرنا، روکوں گے تو کیا ہوگا؟ اس کو تکلیف ہوں گی. تو کہا رک جاؤ رک جاؤ، اس کو تکلیف مت دو. دوسری حکمت یہ بھی تھی، جا کے یہ مارتے کچھ کرتے، وہ پیشاب کرتے بھاگتا. ابھی بیٹھا جائے اتنا حصہ گندا ہو رہا، جب بھاگیں گا تو زیادہ گندگی ہوں گی. حکمت یہ بھی ہے، رک جاؤ، تکلیف مت دو اس کو. پیشاب کر لیا، نوجوان کو بلاتے ہیں، آؤ ادھر. نوجوان آتا ہے اور روایت میں وہ خود بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے کچھ برا بھلا نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، اور کہا مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ایسا نہیں کرتے. سمپل. عمر ابن خطاب جان پہچان والے ہیں، غصہ، چہرہ لال ہے، اجنبی آدمی ہے، ڈاٹا بھی نہیں اس کو. دیکھ رہے آپ تمیز. عمر کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کر لیں گے، اللہ کے رسول جانتے عمر جانے والے نہیں آپ سے دور. لیکن یہ اجنبی کو اگر آپ کچھ ڈانٹ دیں گے نا، یہ دور چلا جائیں گا. اور کچھ روایتوں میں آتا ہے شاید وہ نان مسلم تھا، اور علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں اس وجہ سے بھی کہ دور ہو جائیں گا وزن ہو کے اسلام سے. کرنے دو، آنے دو. اور آپ نے حکم دیا ایک ڈول پانی ڈال دو. ہو گیا مسئلہ، پتہ چل گیا آپ کو. پیشاب کرتے مسجد میں تو کیا کرنا ہے؟ ایک ڈول پانی بہا دے. پانی زیادہ ہے تو دھو دے اس کو. آج کل تو وائپر ہے، سب کچھ ہے، آسانی سے ہو جاتا. اب اللہ نہ کرے ہمارے مسجد میں کوئی نان مسلم چھوڑ دو، ایک مسلمان بیمار نے پیشاب کر دیا، کیا کریں گے اس کا حال؟ ہم مار ڈالیں گے اس کو. ہوتا ہے پریکٹیکل، میں نے دیکھا ہے. ایک صاحب تھے بیچارے، شوگر کے مریض تھے، نماز کو تو آ گئے، یا پھر شاید حس نہیں تھا ان کو، پیشاب نکل گیا ہوں گا، بیمار تھے، اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے اب انسان ہے، پوری کی پوری مسجد پل پڑی. میں نے کہا پہلے تو آلریڈی شرمندہ ہے، کوئی بھی ایک مومن انسان مسجد میں پیشاب نہیں کریں گے، وہ پہلے ہی بیچارہ پریشان ہے، اس پہ تم لوگ یہ کر رہے ہو. جانے دو. ہم نے تو واقعہ پڑھا نا، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی نے کیا تھا، بس اس واقعے پہ اس کو بھی وہ کر لو خیاس. بیچارہ مجبور ہوں گا، وہ تو بیچارے شاید غیر مسلم تھے وہ صحابی، یہ شاید وہ 1 سے 2 بار واقعہ ہوا وہ پیشاب کرنے والا. تو آپ دیکھ رہے ہیں اجنبی کا اور جاننے والے کا فرق اللہ کے رسول کیسا کر رہے ہیں. ایک بدو جو باہر سے آیا تھا، اور ایک انسان جو آپ کے ساتھ تھا جو پڑھا لکھا. عمر ابن خطاب پڑھے لکھے تھے، ان کے خاندان کو اس لیے خطاب لکھنے والے کو بولتے ہیں. ان کے والد پڑھے لکھے انسان تھے، لکھتے تھے، اس لیے ان کو خطاب کہا جاتا ہے. عمر ابن خطاب مطلب لکھنے والے کا بیٹا، لیکن ان کا نام بھی خطاب پڑ گیا تھا کیونکہ چند لکھنے والے 17-18 لوگ تھے مکہ میں، اس میں سے عمر ابن خطاب بھی ایک تھے، اور ان کے والد بھی تھے. والد تو پہلے گزر گئے تھے ان کے، لیکن وہ بھی لکھنے والے تھے مکہ میں. سمجھ گیا؟ دیکھیے سمجھانے کا انداز، کہ یہ انداز ہمارے مقرر اختیار کر رہے ہیں. یہاں تو انداز بیان صرف بھڑکانے والا، انگار لگاؤ بس جا کے. کہاں ہے میرے کو یہاں بلا تقریر بولے تو وہ کہ بڑا وہ ہے نا، پیچھے ٹینکی لایا اس نے گیس کا، اور بس فر جتنی بڑی آنکھ لگا رہا، کیا تقریر ہے، اور بڑی آنکھ، کیا تقریر ہے، بیوی کو شوہر سے الگ کر کے چلا گیا مسلک کے نام پہ، کیا تقریر تھی، واہ واہ واہ. دین کے نام پہ آنکھیں نہیں کھولی، دین کے نام پہ آنکھیں بند کر کے جا رہا ہے لوگ. تو انداز بیان بھی تو یار، بیان کرنے کا انداز بھی نہیں. ہمارے اجتماع یاد رکھیے بھڑکانے کے لیے ہو رہے ہیں، سمجھانے کے لیے نہیں ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، دوسروں کو گمراہ بتانے کے لیے ہو رہے ہیں. اپنی اصلاح کے لیے نہیں ہو رہے ہیں. جو لوگ بلا رہے ہیں دوسروں کی اصلاح کے لیے رکھے جا رہے ہیں. ان مقاصد تحت ہو رہے ہیں، اور اپنے آپ کو صرف ثابت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. ہمارے مقرر حضرات اور ہمارے علماء حضرات یاد رہے، آخر تک یہی مقصد ہے. اب آئیے ہمارے پاس جو ہے سمجھانے کے انداز کی دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے پاس جو ہے سمجھانے کا انداز ایسا ہے کہ جو دھوس پر مبنی ہوتا ہے، لڑائی اور جھگڑے پر یاد رکھیے مبنی ہوتا ہے. ہمیں وہ چیزوں کو چھوڑ کر یاد رکھیے بہت اچھا جو ہے انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہے. شعلہ بیان ہونا اچھی بات ہے. شعلہ بیان اس معنی میں کہ لوگوں کو ابھارا جائے دین کی طرف آنے کے لیے. شعلہ بیان اس معنی میں نہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جائے. مسئلوں کو بتائیے آپ اس لیول تک جو ان کا لیول ہے. اتنا کھینچنا ایک مسئلے کو کہ لگنا وہ مسئلے پہ پورے دین کا انحصار ہے، یہ غلط ہے. یہ سب ہو رہا ہے شعلہ بیانی کے نام پر. لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہے، ماحول خراب کر دیا جا رہا ہے پورے جو ہے سماج کا، مسجد کا، محلے کا، شہر کے. شہر دیکھیے آپ، فلاں مقرر آ کے گئے، پوری آنکھ لگا گئے، دوسرے دن سے ان کے تقریر ان کی تقریر، فلاں جھگڑے، یہ جھگڑے وہ جھگڑے ہو رہے ہیں. کیا کام کیا تم نے؟ اللہ کے رسول تو اوس اور خزرج کے جھگڑے مٹانے ایک صحابی کو بھیج رہے ہیں، وہ کافروں کے جھگڑے مٹا رہا ہے، تم مسلمانوں میں آ کے جھگڑے لگا دیتے. یہ کام کرے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ سنیے آپ.
ایک صحابی تھے، نوجوان تھے اور صحرا کے رہنے والے تھے، گاؤں کے رہنے والے صحابی. گاؤں والوں کو بہت سارے ایٹیکیٹس وغیرہ، سماج میں کیسا رہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، مطلب شہری لحاظ سے. تو بہرحال ایک صحابی تھے جن کے تعلق سے آتا ہے، وہ خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں، جن کا نام جو معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں صحرا میں زندگی گزارنے والا ایک انسان تھا. میں مدینہ آ گیا ایک بار. اچھا، میں مدینہ آیا تو میں نے نماز کا طریقہ تب دیکھا تھا جب نمازیں بات کر سکتے تھے. یاد ہے کہ ابتدا میں جب نماز آئی تھی کہ نماز میں صحابہ بات کرتے تھے، سلام وغیرہ بھی کرتے تھے. شروعاتی دور تھا. ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ اب نماز میں بات کرنا حرام ہے، ممنوع ہو گیا ہے. اب وہ آ گئے، ان کے گاؤں میں جو طریقہ تھا، آئے کھڑے ہو گئے نماز میں. اب جب نماز میں کھڑے ہوئے تو ایک صحابی نے چیخ دی، تو انہوں نے ان کو جو ہے یرحمک اللہ بھی ان کو جواب دے دی. اب دوسرے صحابہ جو ساتھ میں تھے وہ مانڈی پہ ایک دوسرے کے شاید قاعدے میں تھے وغیرہ، ہاتھ ماننے لگے. اب یہ نماز کی حالت میں دیکھ رہے، گھرے کو سب صحابہ مطلب دیکھ رہے نا، تو کیا میں نے چیخ کا جواب دے دیا اور باتیں کرنا شروع، چونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ بات اب ممنوع ہو چکی. نماز ہوئی. نماز ہونے کے بعد سارے لوگ ان کو اتنی بری نظر سے دیکھنے لگے کہ بہت پریشان ہو گئے. اب وہ خود کیا بیان کرتے، وہ فرماتے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ صحابی کرے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے کوئی معلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیم دینے والا ٹیچر نہیں پایا جو تعلیم دیتے، ایجوکیٹ کرتے ہیں. لوگ تو گھر رہے تھے ان کو. آپ نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ فرمایا نزدیک بلا کر یہ نماز ہے، اس میں لوگوں سے کرنے والی باتیں کرنا درست نہیں ہے، اس میں تو تسبیح، تکبیر اور تلاوت ہوتی ہے. تسبیح، تکبیر اور تلاوت ہوتی ہے، بس اتنا ہی کرنا، ہم باتیں نہیں کرنا، بس ختم. ایک بدو ہے. کیسے سمجھایا؟ ہمارے پاس امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہیں، ایک آدمی آ گیا، بس پورے خطبے کے لیے ٹارگٹ مل گیا. آج کل کے نوجوانوں بیچارہ اکیلا آیا، یہ کر رہے ہیں، دیکھو پڑھا وہ ہاتھے کو بول رہا ہوں میں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں،